یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی 39ویں منزل تھی۔ حضور کے بہت سارے دنیاوی تعلقات تھے، تجارت کی ذمہ داریاں تھیں، کئی اولادیں تھیں اور بے شمار دنیاوی مشاغل تھے۔ اس کے باوجود حضور کو دنیا کے تمام کام عیش نظر آتے تھے۔ ان دنوں حضور دنیا اور دنیاوی کاروبار سے بیزار ہو چکے تھے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھی جس کا نام ہرا تھا۔ آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے تھے اور مراقبہ کرتے۔ حضور اپنے ساتھ ستو اور کھجور لے جاتے اور جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی تو گھر واپس تشریف لاتے اور پھر غار ہرا میں چلے جاتے تھے۔ ان دنوں غار ہرا میں حضور جس عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، یہ وہی عبادت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے، یعنی کائنات پر غور و فکر اور اپنا محاسبہ کرنا۔ غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوالات پیدا ہوتے۔ ان افلاک چاند تاروں کی تخلیق کیسے ہوئی؟ نبوت کیا چیز ہے اور مقصد حیات کیا ہے؟ حضور کبھی کبھی پہاڑ سے اتر کر صحرا میں چلے جاتے اور کچھ وقت کے بعد واپس غار میں آ جاتے اور اس طرح یہ بے چینی یوں ہی بڑھتی رہتی۔ حضور کوہ ہرا کی چٹانوں، فلک و آسمان، چوٹیاں اور میدانوں میں ان سوالوں کے جوابات تلاش کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح لیل و نہار کی کئی گردش گزرتی رہی۔ حضور کو روزانہ خواب آنے لگے اور ایسے خواب جو بالکل سچ ہوتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ اگلی صبح بالکل سچ ثابت ہو جاتا۔ روایتوں کے مطابق غار ہرا میں ہر طرف خاموشی اور گھپ اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پرسکون لمحوں میں اللہ رب العزت کی نشانیوں پر غور و فکر فرما رہے تھے کہ ایک حیران کن مخلوق ظاہر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، اے محمد پڑھو۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس مخلوق نے زور دے کر کہا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اور جس نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے واقف نہ تھا۔ اس طرح کئی مرتبہ اس مخلوق نے زور دے کر کہا، پڑھو۔ حضور نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ لہٰذا اس مخلوق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو مضبوطی سے پکڑا اور اتنے زور سے دبایا کہ حضور کو سختی محسوس ہوئی۔ اس نے یہ عمل 3 مرتبہ کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پیغام ان کے اندر ثبت ہو گیا ہے جس کا وزن آپ محسوس کر رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں اچانک ہوئیں اور اس قدر عجیب و غریب تھا کہ حضور پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے غار ہرا سے باہر نکلے اور حیرت کے عالم میں آہستہ آہستہ ہرا سے نیچے اترنے لگے۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا کہ وہ غیر معمولی مخلوق دوبارہ ظاہر ہوئی۔ اس مرتبہ وہ مخلوق اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوئی جس کے 600 پر تھے۔ اس نے حضور کو بلند آواز سے کہا کہ آپ اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور میں جبرائیل امین ہوں۔ حضور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تاریک رات کا کوئی پہر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بستر پر لیٹے تھے۔ آپ کا سارا بدن کانپ رہا تھا اور بخار کی شدت سے آپ کا جسم تپ رہا تھا۔ پھر جب سیدہ خدیجہ گھر تشریف لائیں اور حضور کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی۔ لہٰذا حضور نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ حضرت خدیجہ نہایت ہی باصبر اور باہمت خاتون رات ڈھلنے لگی تو سیدہ خدیجہ حضور کی بے چینی کو دیکھ کر بہت پریشان ہونے لگی اور آپ سے کہا، میں آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں، شاید وہ اس واقعے کے متعلق کچھ بتا سکیں۔ دراصل ورقہ بن نوفل بہت بڑے عالم راہب تھے اور دین و نصارہ کے پیروکار تھے۔ وہ نہ تو مشرک تھے اور نہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ قریش مکہ ان کے علم کی وجہ سے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور ورقہ سے کہا کہ یہ دیکھیے، آپ کے بھائی کے ساتھ آج غار میں ایک عجیب و غریب
واقعہ پیش آیا ہے۔ اس پر حضور نے ورقہ کو پورا واقعہ بتایا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے ختیجہ، تمہیں خوش رنجی ہو، تمہارے شوہر کے پاس تو وہی ناموس آیا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اترا تھا۔ پھر ورقہ نے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیں گے۔ کاش میں اس وقت آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی اور آپ کے ساتھ جنگیں لڑے گی، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اللہ رب العزت کے دین کی حمایت کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی یہ دعوت دی اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ پھر ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے شوہر بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں۔ پہلی وحی کی اس کیفیت کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 تا 7 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور بدلہ پانی کی غرض سے احسان نہ کرو اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھی جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ مشرکین کی طرف سے جب بھی تکلیف پہنچی سیدہ خدیجہ نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی اور آپ کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے لیے پسند فرماتا ہے اور اس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں گا۔ ان کا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ علی نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ رب العزت نے انہیں رات کو ہدایت عطا فرمائی۔ صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا یا عبادت نہ کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور ایمان لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں نام لے کر کیا گیا ہے۔ دوسری وحی آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ پھل، پھول، درخت اور اناج وہی اگاتا ہے۔ خوش غم، زندگی، موت وہی دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرشتے اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق ہے، وہ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو ماننا فرض ہے۔ دنیا میں جتنے رسول اور نبی آئے ہیں وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کو ماننا فرض ہے۔ میں بھی اللہ رب العزت کا رسول ہوں، اس لیے مجھ پر بھی
ایمان لاؤ، اللہ نے اپنے رسولوں کو جو کتابیں دیں وہ سچی ہیں، ہر شخص مرنے کے بعد قیامت کے بعد پھر زندہ ہوگا اور خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا، وہ ہر ایک کو اس کے اچھے برے اعمالوں کا بدلہ دے گا۔ نبوت کا چوتھا سال شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اسلام کا پیغام لوگوں کو اعلانیہ پہنچائیں اور کافروں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم ملتے ہی پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن دونوں مرتبہ آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی سخت مخالفت کی کیونکہ وہ بہت سخت کافر تھا۔ البتہ آپ کے دوسرے چچا ابو طالب نے کہا، میں دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری حمایت کروں گا، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی نے بھی کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد آپ ایک مکہ کے قریب پہاڑ صفا پر تشریف لے گئے اور اس کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اگر تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم پر حملہ کرے گا تو تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ بے شک ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سنو، بتوں کی پوجا کرنا بڑا گناہ ہے، اسے چھوڑ دو اور ایک خدا اللہ پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ اس پر ابو لہب بول اٹھا، تیرا ناس ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اور وہاں سے چل دیا اور باقی لوگ بھی خفا ہو کر چل دیے۔ آپ نے ان لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی، کھلم کھلا بت پرستی کی برائی بیان کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔